نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان المعظم کے خاص اعمال اور خاص وظائف۔ شعبان المعظم میں ہمیں کن اعمال پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور کون سے وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات ہمیں علم ہونی چاہیے، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ جیسے ہی آتا، آپ اس مہینے کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے، اور محبت کا طریقہ اور انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر کو، میں نے اپنے جوہر کو، میں نے اپنے گوہر کو اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ یعنی رمضان المبارک کے علاوہ اگر سب سے زیادہ آپ نے کسی مہینے میں روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا، آپ روزوں کا اہتمام فرماتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے محبوب سے کہ آپ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے اندر ایسی کیا خاص وجہ ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ بن زید سن لو، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس مہینے میں لوگ زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں میرے عمل جب اللہ کے سامنے جائیں، میں نے اس وقت روزہ رکھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جو میرا امتی اس مہینے کے اندر یعنی شعبان کے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملائی جائیں، جوڑی جائیں، درمیان میں فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بندہ میرے ساتھ جڑ کے کھڑا ہوگا جو شعبان میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو میرا امتی اس مہینے میں 3 روزے رکھ لے، 3 روزے شروع میں اور 3 روزے ہی آخر میں رکھ لیتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میری امتی کو ایسی سواری عطا فرمائیں گے، اس سواری پر بیٹھ کر میرا امتی تیزی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، آپ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر بندہ شعبان میں حسب توفیق اپنی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے آسانی کے ساتھ 2، 4، 5، 7، 10 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کو روحانی جو ترقی ہے وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور عبادت کا جو ذوق ہے، عبادت کا شوق وہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے بالکل آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے، اہل علم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ماہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان نیکیوں کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی اگر بندہ ان 2 مہینوں کے اندر، رجب اور شعبان کے اندر عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کھیتی لگاتا ہے۔ اگر روزے رکھتا ہے وہ کھیتی اپنی لگاتا ہے، اگر وہ بندہ عبادات کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو وہ کھیتی لگاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر اس کھیتی کو کاٹ لیتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں اس کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر وہ عید پر جو خوشی ہوتی ہے، عید پر جو مسرت ہوتی ہے، اس وقت یعنی جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما کر اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جنت کے اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اجر و ثواب پیمانوں کے ذریعے عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر و ثواب بہانوں کے ذریعے عطا فرماتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر خاص طور پر 3 چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ نمبر 1، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ نفلی روزے رکھتے تھے، اور نمبر 3، آپ نفلی جو عبادات ہیں خاص طور پر نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر، اپنے جوہر، اپنے گوہر کو اس مہینے کے اندر
سب سے زیادہ نفل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور شب برات کی رات جو 15ویں شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے اپنے شوہر کے، اپنے جوہر کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہیں آپ دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے؟ آپ کی زبان سے نکل رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، عائشہ میں سویا نہیں، میں تو اس رب کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا اس رات میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال جب میں جنت میں گیا میں نے دیکھا میرے جانے سے پہلے آپ کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں ثواب کی امید ہے وہ یہ عمل ہے، جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میں نوافل پڑھتا ہوں، جتنی میرے اندر ہمت ہوتی ہے، جتنی میرے لیے آسانی ہوتی ہے، میں اپنی استطاعت اور ہمت کے مطابق جس قدر مجھے آسانی ہوتی ہے میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں، اور یہی وہ میرا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ہمیں کرنا یہ چاہیے ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، روزوں کا اہتمام کر لیں۔ یہ شعبان المعظم کے اعمال بھی ہیں اور یہ وظائف بھی ہیں۔ اب ہمیں اس کے کرنے سے ملے گا کیا؟ اگر یہ ہم عمل کریں گے، ان چیزوں کو اپنائیں گے، ان چیزوں کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے، ہمیں اس سے ملے گا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرمائیں گے۔ روحانی ترقی سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری ضروریات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری تکالیف کو اللہ دور فرمائیں گے، اور ہمارے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیں گے۔ وہ دروازے جو ہمارے لیے بند ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے مشکل ہیں، اللہ ان کو آسان فرما دیں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو شب برات کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنے بندوں کو آواز دے کر بلاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے پریشانی کا حل مانگنے والا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی تنگ دست آئے تو صحیح میں اس کی تنگ دستی کو دور کر دوں، ہے کوئی مریض میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی بے اولاد میں اس کو اولاد والی دولت سے نواز دوں، ہے کوئی مقروض میں اس کو قرضے سے نجات دے دوں۔ حضرت جبریل امین آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل امین آ کر یہ ساری رات صدا بلند کرتے رہتے ہیں، یہ اعلان حتیٰ کہ فجر کی اذان تک ہوتا رہتا ہے۔ جو بندہ اس رات کو قیمتی بناتا ہے، اس رات میں عبادت کر لیتا ہے، نوافل پڑھ لیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس رات کے اندر اللہ کے سامنے آ کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ بندہ اپنے مجرم کو پکڑوا کے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مجرم کو رہا کر کے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ شعبان کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔